لاہور میں اسموک کے پیش نظر مارکیٹس کے اوقات کار تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ پیر سے ہفتہ مارکیٹ رات 10 بجے بند ہوں گی، ریسٹورنٹ اور کیفے رات 11 بجے بند کرنا ہوں گے۔ اتوار کو مارکیٹس دوپہر 2 بجے سے رات 10 بجے تک کھل سکیں گی۔ ریسٹورنٹس جمعہ، ہفتہ، اتوار رات 12 بجے تک کھل سکیں گے۔ رات 2 بجے کے بعد ہوم ڈیلیوری کی اجازت نہیں ہوگی۔ میڈیکل سٹورز، تندور، دودھ کی دکانیں، ہسپتال، لیبارٹریز، پیٹرول پمپ اور پنکچر شاپس کو استثناء ہوگا۔ ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ نئے اوقات کار پر پابندی لازم ہے، خلاف ورزی پر سخت کارروائی ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ کی 1 ماہ کے لیے اتوار کو کمرشل سرگرمیاں بند تجویز، مارکیٹس رات 10 بجے بند کرانے کے نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد کی ہدایت۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموک تدارک کے حوالے سے درخواستوں کی سماعت، ڈپٹی کمشنر بھی عدالت میں پیش۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ اتوار کو تمام کمرشل سرگرمیاں بند کرنے کی تجویز میری ہے، ہمیں 1-2 ماہ یا 4 ہفتے ایسا کرنا پڑے گا۔ شادی ہالز پر بھی نظر رکھیں، پورے 10 بجے ہالز بند ہونے چاہیے۔ عدالت نے محکمہ ماحولیات کو واسا کو جرمانہ کرنے کا حکم دے دیا۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ پورے شہر میں گرد اڑتی ہے تو یہاں اسموک گنیں کیا کریں گی؟ ہر بندہ اپنی ذمہ داری ادا کرے گا، یہ میرا اکیلے کا کام تو نہیں۔ واسا کو اپنے سارے پروجیکٹس کی تمام تفصیلات پیش کرنے کا حکم۔ عدالت نے واسا کے ذمہ دار افسر کو طلب کرتے ہوئے سماعت 7 نومبر تک ملتوی کر دی۔ پنجاب بدستور بدترین اسموک کی لپیٹ میں، لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 394 ہو گیا۔ گلبرگ 617، علامہ اقبال ٹاؤن 585، لوئر مال 552 ریکارڈ، فیصل آباد کا AIQ 696، ملتان 249 اور پشاور 232 روپے ریکارڈ۔ پنجاب حکومت اور انتظامیہ کی کارروائیاں تیز، آلودگی پھیلانے والے متعدد یونٹس منہدم، فیکٹریاں سیل۔ پچھلے سال کے فگرز اگر اکتوبر اور نومبر کے نکال کے دیکھیے تو اکتوبر اور نومبر میں پچھلے سال اس سے کہیں زیادہ اسموگ تھی، اور اسموگ جو ہے اس میں جو انڈیکیٹرز ہیں وہ بہت ورسٹ تھے پچھلے سال کے، اور انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ یہ اور بہتر ہوں گے، چونکہ جو اسموگ میٹیگیشن پروگرام ہے اس کے اوپر بہت محنت سے کام ہو رہا ہے۔ پنجاب حکومت نے اسموگ پر قابو پانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے، سیاسی مخالفین بھی مریم نواز کی کارکردگی کے معترف ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صرف 1 سال میں 90 کے قریب منصوبے شروع کیے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی لاہور میں پریس کانفرنس، کہا پنجاب کا پیسہ امانت سمجھ کر استعمال کیا، 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریوں والے وعدے جھوٹے ثابت ہوئے۔ عظمہ بخاری نے مزید کہا کہ ستھرا پنجاب مہم کے تحت 94 لاکھ ٹن سے زائد کچرا ٹھکانے لگایا گیا ہے، اور پنجاب میں روزانہ 290 گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ دعا ہے کہ KP کے عوام کی محرومیاں بھی جلد ختم ہو جائیں۔ اسلام آباد میں موسلادھار بارش، راولپنڈی میں یالہ باری، سردی کی شدت میں اضافہ، خیبر پختونخوا میں بارشوں کے سلسلے کا آغاز ہو گیا۔ دیر بالا میں بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ، شمال مشرقی پنجاب، گلگت بلتستان میں بارش کی پیشگوئی، خطہ پوٹھوہار، آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی بارش اور برف باری متوقع۔ ایسی دنیا چاہتے ہیں جہاں سماجی ہم آہنگی اور انسانی حقوق کا احترام ہو، ہمارا ویژن جامع اور پائیدار ترقی ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا قطر کے دارالحکومت میں دوحہ میں عالمی سماجی ترقیاتی کانفرنس سے خطاب، کہا ہمیں فخر ہے BISP دنیا بھر میں مثالی سماجی ترقی کا ماڈل ہے۔ قطر میں اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور خاتون اول آصفہ بھٹو بھی کانفرنس میں شریک۔ دورے کے دوران وہ مختلف عالمی اور علاقائی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ صدر آصف علی زرداری 3 روزہ سرکاری دورے پر قطر پہنچے۔ نیا میدان، نیا کپتان، 50-50 کا امتحان، فیصل آباد کے 17 سال بعد انٹرنیشنل میچ کی میزبانی، پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیم نے آمنے سامنے، شاہین شاہ افریدی پہلے مرتبہ ون ڈے انٹرنیشنل کی قیادت کر رہے ہیں، شائقین بابر اعظم، سائم ایوب اور محمد رضوان کو ایکشن میں دیکھنے کے لیے بےتاب۔ ون ڈے سیریز کے تینوں میچ فیصل آباد میں ہوں گے۔ اقبال اسٹیڈیم میں پاکستان نے 12 ون ڈے انٹرنیشنل کھیلے، جن میں 9 جیتے اور 3 ہارے۔ حکومت 27ویں ترمیم رواں ماہ منظور کرانے کے لیے متحرک، قومی اسمبلی کا اجلاس کل شام 5 بجے طلب کر لیا۔
اجلاس صدر مملکت نے آئین کے آرٹیکل 54 کے تحت طلب کیا۔ سینٹ اجلاس آج سے شروع ہوگا۔ حکومت اتحاد کو قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت حاصل۔ سینٹ میں کامیابی کے لیے اتحادی جماعتوں اور آزاد ارکان کی حمایت اہم قرار۔ پیپلز پارٹی نے سینیٹرز کو اجلاس میں لازمی شرکت کرنے کی ہدایت کی ہے۔ 27ویں ترمیم تمام جماعتوں کی مشاورت سے لائی جائے گی۔ پیپلز پارٹی سمیت تمام جماعتوں کو آن بورڈ لیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کے بغیر ترمیم نہیں ہو سکتی۔ وزیر مملکت طلال چودھری قائمہ کمیٹی اجلاس میں گفتگو۔ کہا 26ویں ترمیم کے موقع پر بھی تمام جماعتوں کے ساتھ مشاورت کی گئی۔ پی ٹی آئی سب کچھ کروا کے بھی اس ترمیم میں ووٹ نہیں دے سکی۔ بولے ایف سی کو فیڈرل پولیس نہیں بنایا جا رہا، یہ غلط تاثر ہے۔ ایف سی کی صرف تنظیم نو کی گئی ہے، اب بھی وزارت داخلہ کے احکامات پر عمل درآمد کرے گی۔ گروپ زیڈ کی سازش ناکام، انتظامیہ نے متبادل ذرائع سے فلائٹ آپریشنز بحال کر دیا۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق سازش کا مقصد آپریشنز کو روک کر فضائی نظام کو مفلوج کرنا تھا اور انتظامیہ پر دباؤ ڈالنا تھا۔ انجینئرنگ گروپ کے چھوڑنے کے باعث قومی ایئر لائن کی کچھ پروازوں کو تاخیر اور منسوخی کا سامنا کرنا پڑا۔ پی آئی اے کی پرواز کراچی سے ٹورنٹو، اسلام آباد سے مانچسٹر روانہ ہو گئی۔ کراچی سے جدہ 12 گھنٹے اور اسلام آباد سے دبئی 9 گھنٹے تاخیر سے روانہ ہوئی۔ آپریشنل بوجھ کو ایڈجسٹ کرنے 5 پروازیں منسوخ کی گئیں۔ بلو اکانومی پاکستان کی معیشت میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ عالمی معاشی ادارے پاکستان کی بڑھتی معیشت کی تعریف کر رہے ہیں۔ پاکستان میں حالیہ سیلاب کی وجہ سے وقتی طور پر معیشت کمزور ہوئی تھی۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں 2 روزہ میری ٹائم کانفرنس سے خطاب میں محمد اورنگزیب نے کہا کہ ہمیں اپنے ایکسپورٹ کو بڑھانا ہوگا۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ بلو اکانومی کے حوالے سے پالیسی مسائل حل کیے جائیں گے۔ معاشی ترقی کے لیے سستی توانائی کا حصول بھی اہم مسئلہ ہے۔ حکومت معاشی بنیادی اصلاحات کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ سپریم کورٹ کے کیفیٹیریا میں سلنڈر پھٹ گیا، جس کے نتیجے میں 13 افراد زخمی، 2 کی حالت تشویشناک۔ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دھماکہ اے سی پلانٹ کی مرمت کے دوران پیش آیا۔ دھماکے سے سپریم کورٹ کی عمارت لرز اٹھی۔ سیشن کورٹ لاہور میں شہباز شریف کے بانی پی ٹی آئی کے خلاف 10 ارب روپے ہرجانے کا کیس۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل سپریم کورٹ میں مصروفیت کے باعث پیش نہ ہو سکے۔ شہباز شریف کی جانب سے وکلاء نے مزید دستاویزات جمع کروانے کے لیے مہلت مانگ لی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طاہر سیشن عدالت میں پیش بیان ریکارڈ کرایا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا جیل میں بیٹھے مجرم کے بیانیے کا فروغ کسی صورت جائز نہیں، کسی دہشت گرد کی سپورٹ قانونی اور اخلاقی طور پر جائز نہیں۔ کہا بانی پی ٹی آئی کا بیان جھوٹا اور مضاحکہ خیز ہے۔ امید ہے بانی پی ٹی آئی اور ان کا ٹولہ جھوٹا ثابت ہوگا۔ بشرا بی بی نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی کیس جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ جوڈیشل پالیسی کے مطابق ضمانت اور سزا معطلی کی درخواستوں کو ترجیحی بنیاد پر سنا جاتا ہے۔ درخواست گزار کے کیس کو بلا جواز پس پش ڈالا جا رہا ہے۔ درخواست میں نیب کو فریق بنایا گیا ہے۔ لاہور میں بڑھتی مہنگائی نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی۔ ٹماٹروں کے بعد پیاز اور چینی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ شوگر مافیا حکومتی احکامات کو ہوا میں اڑاتے ہوئے چینی 220 روپے فروخت کر رہا ہے، جبکہ پیاز کی بڑھتی قیمتوں نے شہریوں کی آنکھوں سے آنسو نکلوا دیے۔